مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ آڈیو سن رہے ہیں یہ 2024 کے مطابق میں بنانے لگا ہوں۔ پہلے بتا دوں کہ یہ ایک سیم آڈیو ہوگی جو کہ 12 کے 12 سٹارز کے شروع میں ہوگی۔ اگر آپ نے کسی اور سٹار کی میری 2024 والی ویڈیو دیکھ لی ہے تو اس کے اندر بھی سیم یہی آڈیو شروع میں چلے گی، اس کے بعد آگے حالات جو بتاؤں گا وہ علیحدہ ہوں گے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سب سے پہلے بتانی ضروری اور وہ 12 کے 12 سٹارز کے لیے ضروری ہیں ایک جیسی، تو اس میں یہ کہ میں ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ بناؤں، اس لیے ایک ہی آڈیو بنا کر میں سٹارٹنگ میں لگاؤں گا تاکہ میرا بھی ٹائم بچے اور آپ لوگوں کو بھی اس چیز کی سمجھ لگ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے پہلے کوئی میری 2024 کی ویڈیو ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ لی ہے تو برائے مہربانی اس کی کم سے کم 3 سے 4 منٹ کی ہوگی یہ تفصیل، اسے سکپ کرنے کے بعد آگے اپنے سٹار کے بارے میں دیکھیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلی بات کہ یہ ویڈیو لینتھی ہوگی، سٹارٹنگ کے اندر ہی میں ساری تفصیل بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ 2024 یا کوئی بھی سال جب آتا ہے اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں، تو اس سے پچھلا سال اگر آپ کا برا گزرا ہے، نارمل گزرا ہے، تو اگلے سال میں قدم رکھنے سے پہلے آپ لوگوں کو اس کا سدباب کر لینا چاہیے۔ نیا سال انسان کی زندگی کے ہر معاملات میں چینجنگ لے کر آتا ہے، کاروباری لحاظ کے اندر، اولاد کے معاملے کے اندر، رشتوں کے معاملات کے اندر، ہر چیز میں بدلاؤ لے کر آتا ہے، تو اس کی تیاری پہلے کر لینی بہتر ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دو کہ جو میں ہوراسکوپ بتاتا ہوں یہ ایک عام آدمی کے لیے ہوتا ہے، جس پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہو اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک بچی ہے، اس کو اولاد نہیں ہے، اب اس کو اگر 18 کا مسئلہ ہے، حمل ہوتا ہے ضائع ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو ظاہر ہے میں نے بتایا کہ اس کو حمل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ٹھاک ہوگا، تو اگر اس کو 18 کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، اس کو آلریڈی پرابلم ہے۔ اسی طرح کاروبار کے معاملات کے اندر اگر میں نے بتایا ہے تو اس کے اندر بھی کسی کے اوپر جادو ٹونا کی پرابلم ہے تو ظاہر ہے اس کا کاروبار نہیں چلے گا، تو اس کے حالات علیحدہ ہوں گے۔ میں جو بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، تو اس کے لیے سب سے پہلے 2 چیزیں آپ لوگوں کو میں کچھ ویڈیو کے لنکس اور اپنی پرانی ویڈیوز کے دیتا ہوں اسکرین شاٹ وغیرہ، یہاں پر وہ دیکھ لیجئے گا اپنے مطابق، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، ویڈیو کے لاسٹ میں جو صدقہ بتاتا ہوں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے جو آپ کے اوپر جو معاملات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ ستاروں کی منحوست جادو ٹونے سے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، صدقہ جو ہوتا ہے وہ منحوست کے لیے بھی ہوتا ہے اور ترقی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کے لاسٹ میں جو میں صدقہ اور زکوٰۃ بتاؤں گا، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو آپ کا پڑھائی بتاؤں گا وہ ضرور کر لیجئے گا۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ یہ میری ویڈیو جنوری کے بعد یعنی سال شروع ہونے کے بعد دیکھتے ہیں تو پھر سب سے مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا سٹار ہے اس کی تفصیل وغیرہ مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کر دیں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس مہینے کے مطابق کہ آپ نے اس مہینے کے اندر کون سا صدقہ دینا آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ اس 1.5-2 مہینے کے اندر، یہ 1.5-2 مہینے کے پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ سال شروع ہونے سے پہلے اپنا انتظام کر لیں، تاکہ جب سال شروع ہو تو اس سال میں جب آپ لوگ قدم رکھیں تو ایک بہترین آپ کا سال گزرے۔ تو اب سب سے پہلے اگر آپ اپنے کاروبار کی طرف سے پریشان ہیں پہلے سے اور آپ کو شک ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو ٹونا ہو سکتا ہے، تو یہ میری ایک ویڈیو ہے کاروبار کے لحاظ سے۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، اینڈ اسکرین پر بھی، اور یہاں آئی بٹن میں بھی مل جائے گا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ کا جو ہے رشتوں کی پرابلم ہے، رشتے نہیں ہو رہے، اس میں بندش ہے، تو اس کی یہ ایک ویڈیو ہے، یہ اس کا تھمبنیل ہے، اس کے لنک بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ کو بیرون ملک جانے کے اندر کوئی پرابلم ہے اور آپ کا وہ ویزا نہیں لگ رہا یا کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے اندر جو بندشیں اور رکاوٹیں اگر جادو کی وجہ تو اس کی نشانیاں اس ویڈیو میں موجود ہیں، اس کو آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھریلو معاملات کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ کو یہ والی جو میری ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بچی ہے، کوئی اس کو اولاد نہیں ہو رہی، کوئی مرد ہے اس کے گھر میں ظاہر ہے بیوی ہے تو اس کو اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی بندش کا مسئلہ ہے، 18 کی پرابلم ہے، مردانہ کمزوری کی پرابلم ہے، تمام چیزوں کے لیے یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی، اس ایک ویڈیو کو دیکھ لینے سے ہی سب آپ کو تمام اپنی پریشانیاں مل جائیں گی، اور اس میں کافی حد تک میں نے کچھ علاج بھی بتائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ میری ہر ویڈیو کے اندر آپ کو ساتھ علاج بھی ملے گا، تو آپ یہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ان تمام ویڈیوز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں 100% مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ برج عقرب، سٹار اسکارپیو۔ سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین،
کاروبار کے بارے میں۔ تو کاروبار کے اندر جو فرسٹ کیٹیگری ہم ڈال رہے ہیں وہ ہے بزنس مین کی۔ ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، بنا کر بیچتا ہے، دکاندار حضرات، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ سال جو ہے کافی بہتر رہے گا۔ شروعات میں آپ کو کافی اتار چڑھاؤ کا مسئلہ بنے گا، مگر اوورآل اینڈ میں کافی بہتر رہے گا۔ اور اگر آپ اتار چڑھاؤ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کے لیے تو آپ کو منتھلی میری جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ان کو آپ دیکھیں، ان کو فالو اپ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گا۔ اپنے کاروبار کا صدقہ زکوٰۃ زیادہ نکالیں۔ آپ کے لیے سب سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ آپ کا صدقہ زکوٰۃ نہ نکالنا آپ کو نقصان دے گا۔ دوسرا، آپ کی بہت مہربانی، آپ صدقہ کس کو دیا کریں؟ یا تو مدرسے میں دیں، مسجد میں نہیں لگتا تو وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں سے لیتے ہیں، دے نہیں سکتے، مدرسے میں دیں، اور اس طریقے سے دیں کہ آپ کو دیتے ہوئے کوئی نہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی انسان کو دینا ہے تو اس طریقے سے دیں کہ اس کے بعد اس سے تعلق نہ رکھیں، ورنہ آپ کو ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ نقصان دیتے ہیں جن کا آپ ہاتھ پکڑتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر بڑی عجیب سی میں نے کہیں ایک چیز پڑھی تھی تو وہ بتاتا ہوں، بڑی عجیب لگتی ہے کہ غریب سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ آپ کسی کے اوپر بھلا کرو تو اس کا نتیجہ بہت برا آ جاتا ہے، خاص طور پر آپ کے اسٹار کے اندر۔ تو آپ کی مہربانی اس چیز سے ذرا پرہیز کریں، مدد کریں لوگوں کی، مگر اس طرح کریں کہ کوشش یہ کریں کہ آپ اس چیز کے اندر اس کو سامنے نہ اس کے جائیں، اس کو پتہ نہ ہو کہ کون کر رہا ہے، تو آپ کو اس کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ بات کرتے ہیں نوکری پیشہ حضرات، تو سب سے پہلے سرکاری نوکری، وہ بھی جو کچے ہیں ان کے لیے یہ سال جو ہے پریشانی کا سبب بنے گا۔ پکے ہونے کے چانس کوئی نہیں ہے اس پورے سال کے اندر، تو تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا، ورنہ نقصان ہونے کے چانس کافی زیادہ آ رہے ہیں آپ کے۔ جو لوگ پکی نوکری رکھتے ہیں ان کے لیے یہ سال کافی بہتر رہے گا، تنخواہ میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، مراد میں اضافہ ہوگا۔ سرکاری نوکری کے اندر الزامات اور رشوت وغیرہ تو ویسے ہی بڑی چلتی، تو اس کے نقصانات آپ کو ضرور ہوں گے، ورنہ اوورآل اس چیز کو اگر ایک سائڈ پر کر دیا جائے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے اندر۔ جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کرتے ہیں، آپ کا سٹار جو ہے وہ اس پورے سال کے اندر اتار چڑھاؤ کا شکار رہے گا، مگر دو چیزیں فائنل بتا دوں، تنخواہ میں اضافہ اور مراد میں اضافہ یہ ضرور ہوگا، پر اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا۔ اس کے لیے آپ منتھلی ویڈیو کو فالو اپ کریں۔ آپ کے 3 مہینے بیچ میں ایسے آ سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو نقصان ہونے کے چانس کافی زیادہ ہوں، تو اس چیز کا دھیان کیجیے گا۔ آپ کو چاہیے کہ پہلے سے زیادہ محنت کریں تاکہ آپ اپنے جو کاروباری لحاظ سے آپ کا مالک ہے، آپ کا باس ہے، اس کی نظروں میں آ سکیں، تو آپ کو زیادہ بہتر رزلٹ اس کا ملے گا۔ بات کرتے ہیں جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد جو بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے یہ جو ہورسکوپ ہے یہ خاص رزلٹ نہیں دے گا۔ آپ کے لیے منتھلی ہورسکوپ سب سے بہتر رہے گا۔ فی الحال بتا دوں کہ کاروباری یہ تینوں چیزوں کے اندر بہتر نظر آ رہا ہے، پر یہ کسی بھی وقت چینج ہو جاتا ہے۔ یہ صرف میں آپ کو 10% کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ میری منتھلی ویڈیو کو فالو اپ کرتے رہیں، تو وہ سب سے بہتر ہے۔ جیسے کہ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر مارچ میں جا کر کوشش کرتے ہیں تو مارچ میں پاکستانی حالات اور نیکسٹ جس کنٹری میں آپ جانا چاہتے ہیں اس کے حالات کیا ہیں یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے نوکری کے اندر جب آپ نکلتے ہیں تو اس کے اندر نیا کاروبار کے اندر خاص طور پر یہ چیز ہوتی ہے کہ اس وقت کے آپ کے حالات کیا ہیں، تو اس لیے سالانہ کے اندر آپ کا یہ معاملہ جو ہے زیادہ کلیئر طریقے سے میں نہیں بتا پاؤں گا۔ جن بچے بچیوں کے رشتے ہونے ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ سوال کرتے ہیں کہ شادی کب ہوگی، اس سال کے اندر ہوگی یا نہیں، تو ان کے لیے بتا دوں جو بچیاں اور بچے جوان ہوئے ہیں، ابھی ان کے گھر والوں نے رشتہ دیکھنا شروع کیا ہے، ان کے لیے یہ سال اوورآل ٹھیک ہے۔ دوسرا، ایسے بچے بچیاں جو کہ پڑھائی کر رہے تھے یا کسی وجہ سے ابھی تک انہوں نے شادی کا پلان نہیں بنایا اور اس سال وہ سوچ رہے ہیں شادی کرنے کا، یعنی کہ ان کا بھی یہ سمجھ لے کہ ایک نیا کام ہے، تو ان کے لیے بھی وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ آپ کا بھی انشاءاللہ یہ مسئلہ شادی والا حل ہوگا۔ اسی سال کے اندر شادی اور رخصتی دونوں ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں ایسے بچے بچیاں جن کی شادی کے پہلے ہی بندش اور رکاوٹیں لگی ہوئی، انہیں چاہیے جو میں نے ویڈیو بتائی ہے وہ دیکھیں، سب سے پہلے تو اپنا اس کا علاج کریں۔ اگر آپ کے اوپر بندش یا رکاوٹ ہے، آپ نے علاج جلدی کروا لیا تو پھر آپ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ آپ کا اس سال کے اندر رخصتی اور شادی جو ہے رشتہ ہوگا اور رخصتی ہو جائے گی، پھر آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ کے اوپر بندش وغیرہ کا مسئلہ ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر معاملات جو ہے وہ بگڑے رہتے ہیں، خراب رہتے ہیں۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے پورے کا پورا سال بہت اعلیٰ ہے۔
پہلے بتا دوں، یہ عام لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جن پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، یا بچے یا بچیوں کو مردانہ کمزوری، عورتوں کو پوشیدہ امراض، عورتوں میں بھی ایک طرح سے ہوتی ہے، یعنی ایگز وغیرہ نہ بننا، اس کو مردانہ کمزوری کہا جا سکتا ہے، زنانہ کمزوری کہا جا سکتا ہے۔ جیسے مردانہ کمزوری کے اندر سپرمز نہیں ہوتے، اسی طرح عورتوں کے ایگز نہیں بنتے۔ تو اس طرح اگر آپ کو کوئی ڈاکٹری پرابلم ہے یا اس طرح کا مسئلہ ہے تو پھر وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں ہیں، آپ بالکل فٹ ہیں، تو پھر 100% آپ کو اس سال جو ہے اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ یاد بتا دیں، یہ پہلے بتا دوں میں آپ کو کہ یہ نصیب کے حساب سے نہیں، اسٹار کے حساب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نصیب میرا رب جانتا ہے، اور یہ اسٹار کا علم بھی میرے رب نہیں دیا ہوا ہے، ہم لوگ اس کے مالک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی؟ گھریلو معاملات کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو گھریلو معاملات کے اندر سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ شادی شدہ کے لیے ہوتے ہیں۔ جو لوگ کنوارے ہوتے ہیں ان کا گھریلو معاملہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پہلے ہی کسی کی کفالت میں ہوتے ہیں، تو ان کا اسٹار اس میں نہیں ہوتا۔ یہ جو شادی شدہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ پورا سال ہی آپ کا جو ہے نا عجیب و غریب طریقے سے گزرے گا، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی اچھا کبھی برا۔ آپ کے لیے سب سے بہتر تو منتھلی ہوراسکوپ رہے گا، اس کو فالو اپ کرتے رہیں۔ آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر رہے گا جو صدقے بتاتا ہوں، آپ بہت احتیاط سے دیجیے گا۔ اس سال کے اندر آپ کو اس کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، باقی معاملات کی وجہ سے کافی پریشانی بنے گی، تو آپ کی مہربانی ان چیزوں کے اوپر پورا دھیان دیں۔ جو ڈیلی میں پڑھائی اپلوڈ کرتا ہوں اسے ضرور کریں، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ یہ چیزیں ایک طرح سے میں نے آپ کو بیماری بھی بتا دی اور علاج بھی بتا دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چیزیں لازمی کیجیے، اگر یہ آپ چیز کرتے ہیں تو پورا سال آپ کا بہت بہتر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ جی، تو بہترین جو صدقہ ہے 12 کے 12 ستاروں کے لیے ایک جیسا، وہ بتانے لگا ہوں، غور سے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سوموار والے دن، یعنی پیر منڈے والے دن صبح فجر کے وقت آپ لوگوں نے ایک مٹھی لینے ہیں چاول باریک، اس کے بعد ایک مٹھی مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی۔ اس کے بعد ایک مٹھی چینی لے کر اس کو شاپر میں ڈال کر اچھے سے ہاتھ سے مکس کریں، قبرستان چلے جائیں، اور قبرستان جا کر آپ لوگوں نے اس کا 3 دفعہ، یعنی 3 مٹھی ہے تو ہاتھ میں لے کر ایک بار پہلے پھینکنا ہے، تو چھٹا دینے کے بعد آواز دینی کہ میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، پھر دوبارہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، اور تیسری بار وہ جتنا بھی ہوگا دے کر، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے گا، دینا اور پھینکنا بڑا فرق ہوتا ہے ان چیزوں کا، لفظوں کے سر پہ ساری بات ہوتی ہے۔ تو دے کر آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ ایک دفعہ اس کے یار کی خوشی کر کے دیکھو، میرا رب کرم نہ کرے تب کہنا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے رات کو نوافل ادا کرنے ہیں شکرانے کے، ٹھیک ہے جی؟ رات تقریباً آپ شروع کریں گے 11:30 بجے کے قریب آپ لوگ عشاء کی نماز شروع کریں، ٹھیک ہے؟ 17 رکعت پوری پڑھیے گا۔ بہت سے ایسے لوگوں کے میسج مجھے آتے ہیں کہ جی عشاء کی تو 17 رکعتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو صرف گوگل میں جائیں، جا کر دیکھیں کہ وہاں پر آپ لکھیے گا کہ نماز رکعت، کسی نماز کا ذکر نہ کیجیے، صرف نماز رکعت لکھیے گا، چارٹ آ جائیں گے، اس کے اندر ہر نماز کی رکعتیں۔ اصل میں مولویوں نے موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر کے اندر ڈال کر ہم لوگوں کو اتنا پھنسا دیا ہے کہ ہم سنتے چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچو کہ جو ہمارا نبی کرتا رہا ہے ہم وہ ہی کرنا چھوڑ دیتے تو میرا رب ہماری کیا مانے گا، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھنا، 17 رکعت پوری کی پوری پڑھنی۔ اس کے بعد آپ نے ادا کرنے ہیں نوافل شکرانے کے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کتنے ادا کریں گے؟ صرف اور صرف 6، 2 کر کے، ٹھیک ہے جی؟ اور اس کے اندر کوشش کیجئے گا کہ آپ کے جو نوافل ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 12 بجے کے قریب جا کر ختم ہوں۔ نماز کو اتنے آرام سے پڑھے، اور یہ چیز اس طریقے سے کرے۔ نماز گھر پہ پڑھنی ہے آپ لوگوں نے، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پر وہاں پر اس وقت آپ کو مسئلہ بنے گا۔ تو نوافل جب آپ ادا کریں گے تو سب سے پہلے جو آپ نوافل ادا کریں گے اس کی نیت بتانے لگا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور آپ لوگ جب یہ نیت کرو گے تو ذہن میں یہ آپ رکھو گے کہ میں رب العزت اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میری جو گزری ہوئی زندگی ہے وہ بہت اچھی گزر گئی، میرے مالک میں صرف اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو سوچیں
میرا رب جو ہے کتنا کرم کرے گا. جو اس حالات میں اگر شکر ادا کرو گے تو اور وہ دے گا تاکہ تم اور شکر ادا کر سکو. ٹھیک ہے، تو اپنی زندگی کا روٹین بنا لے. اگر آپ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو شکرانے کے نوافل کاروباری لحاظ کے لیے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں. آپ اس چیز کا اپنی روٹین بنا لیں. یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے لینا ہے 5 ٹانگ گوشت. بڑا لے لیں یا مرغی کا لے لیں، بڑا لیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کی چھوٹی بوٹی کروانی ہے، بہت بڑی نہ ہو بہت چھوٹی نہ ہو. ٹھیک ہے، اور بون لیس ہو. وہ آپ نے لے کر فریزر میں رکھ دینا ہے. فریزر میں رکھنے کے بعد رات کو آپ لوگ نے جب عشاء کی نماز کے لیے بیٹھنا ہے اس وقت اس گوشت کو پکڑنا ہے، اپنے روم میں رکھ دینا ہے، جس روم میں آپ سوتے ہیں. ٹھیک ہے، پلیٹ کے اندر ڈال کر شاپر میں ہی پڑا رہے، اسی شاپر کے اندر آپ نے وہاں پہ رکھنا ہے، فریزر میں رکھنا ہے تاکہ وہ جم جائے. اچھا، آپ نے وہاں پر رکھ دینا ہے. صبح آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہ گوشت لے کر چلے جانا ہے اور جا کر آپ نے وہ کہیں پر جہاں پر پرندوں کا پتہ ہو، قبرستان ہو یا ایسی جگہ پر آپ نے وہ پھینک دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری رات وہ آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے آپ کے گھر کی ہر ایک چیز کو وہ اپنے اندر سوکھتا رہے گا اور صبح آپ کے گھر سے ہر چیز ختم ہو جائے گی. دیکھیے گا یہ 2-3 چیزیں کر کے، جو اگر میرے رب نے کرم نہ کیا تو تب کہنا. ٹھیک ہے جی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. میرا رب آپ کے لیے یہ سال بہترین سال بنا دے صدقہ پنجتن پاک کا. میرا رب تمام غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے آپ کی ہر ایک پریشانی کو دور فرمائے. جس پریشانی میں آپ موجود ہو، میرا رب صدقہ پنجتن پاک، صدقہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو لوگ بھی اپنی غلطیاں کوتاہیاں کی معافی مانگ سکتے ہیں مانگیے گا. یقین مانے میرا رب بڑا کرم کرے گا. یہ بڑی اہم رات ہوتی ہے، تو میرا رب آپ کے اوپر بے شمار کرم کرے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.